بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جنرل باجوہ پر بیان کپتان نے نقشہ بدل دیا، بہت بڑی پیش رفت۔ بنی گالہ میں اہم اجلاس، پیپلز پارٹی بھی خسکنا شروع، ارشد شریف اور صابر شاکر کے بعد اب عارف بھٹی بھی جلا وطن۔ یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بہت سے معاملات کے حوالے سے یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ عمران خان کو اگلا وزیر اعظم بننے سے کوئی زمینی طاقت نہیں روک سکتی، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے یا پھر عالمی سازش کرنے والے مہرے ہیں۔ وہ سب کچھ سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان کو روکنا ناممکن ہے اور ان کو ہرانا ناممکن ہو چکا ہے، اور ان کو ہرایا نہیں جا سکتا کیونکہ عمران خان جس طرح سے عوام میں مقبول ہو چکے ہیں۔ عمران خان پبلک پلس میں 230 سے بھی اوپر جا رہے ہیں۔ عمران خان کلین سویپ کی طرف اپنے قدم بڑھا چکے ہیں۔ اتنی مقبولیت کسی کے پاس نہیں، اور جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے سب نے دیکھا ہے کہ وہ صحافی جو کہ ان کی حکومت کے خلاف تھے، سخت مخالف تھے اور عمران خان کے حامی تھے، ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، ان کے خلاف مقدمات بنائے گئی، اور جس طرح سے ارشد شریف کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں، اور یہ سارا معاملہ صابر شاکر کے ساتھ بھی ہوا، اور یہ دونوں صحافی ارشد شریف اور صابر شاکر ملک چھوڑ کر چلے گئے، اور اب عارف حمید بھٹی بھی وہ GNN پر پروگرام کرتے تھے، اور جو ہے وہ GNN پر پروگرام کرتے تھے اور جو ہے وہ سخت تنقید کرتے تھے، پاکستان کے حوالے سے بات کرتے تھے، لیکن وہ بھی اس حکومت سے برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنا ایک YouTube چینل بھی بنایا ہوا تھا، وہاں پر بھی وہ اپنا نقطہ نظر رکھ رہے تھے، لیکن ان کو بھی دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع ہوا اور بالآخر انہوں نے بھی ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں کی یہ خواہشیں اور کوششیں اور کچھ اور لوگوں پر بھی ہوئی ہیں۔ صدیق جان اور صحافی جو دیگر ہیں ان پر بھی یہ کوششیں آزمائی گئی ہیں، جبکہ عمران ریاض، صدیق جان اور کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ ہمیں اسی ملک پاکستان میں رہنا ہے، بے شک ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے، ہمارے اوپر تشدد کیا جائے، جو بھی حالات ہو ہم ہر قسم کے رد عمل کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ارشد شریف اور صابر شاکر کا ملک چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ناظرین کہ وہ بہادر نہیں، بلکہ یہ ایک حکمت عملی ہے ان کی طرف سے، کیونکہ اب ملکی اداروں سے جنگ تو نہیں کر سکتے، اور اگر جیل میں جاتے ہیں تو وہاں تو ان کی زبان بند ہو جائے گی، اور جو بات جو پیغام وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اپنے YouTube چینلز پر اپنی خدمات کو جاری رکھیں گے، لیکن پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے انتہائی افسوسناک معاملات ہیں، اور اس کو جس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف صحافیوں پر بلکہ عمران خان کی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن پر پابندی، پھر تقریر پر پابندی، اور TV چینلز کے جو مالکان ہیں ان کا متبادل روپیہ لگانا تاکہ عمران خان کی تقریر نہ سنائی جا سکے۔ لیکن ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود بہرحال کچھ بھی نہیں بنا، اور حکومت کا اپنا طبقہ ملامتیہ کا ٹولہ، ان کے اپنے حامی صحافی، ان کے حق میں بولنے والے صحافی بہت جلد جو ہے وہ بھی شرمسار ہونے والے ہیں۔ عمران خان کے سرپرائز پر نہ صرف حکومت کو بلکہ ان کے صحافیوں کو بھی عمران خان کے جو سرپرائزز ہیں وہ چکرا کر رکھ دیتے ہیں کہ عمران خان کے انٹرویو نے حکومت کے پسینے نکال دیے ہیں، اور وہ بری طرح سے بکھلا چکے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ آرمی چیف اور موجودہ فوجی لیڈرشپ پر پچھلے 4 سال سے تنقید کر رہے تھے، اور ان پر یہ الزام لگا رہے تھے انہوں نے الیکشن میں عمران خان کو جتوانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر انہی صحافیوں نے نیوٹرل اور اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بنانا شروع کیا، اور موجودہ حکومت کی تبدیلی میں جو بھی عناصر شامل تھے سب لوگ اس سے بخوبی طور پر آگاہ ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین، پاکستان کی معاشی صورتحال بھی سب کے سامنے، اور اس کے حوالے سے شیخ رشید نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، صرف اعلان نہیں کیا گیا، اور اس وقت پاکستان کی بہت نازک صورتحال ہے۔ ان حالات میں جلسے جلوس لانگ مارچ کی کال دینا، ان حالات کے اندر جو ہے پاکستان جب کہ آدھا ڈوبا ہوا ہے، سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور یہ ساری چیزیں عمران خان نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کو موقع دیا ہے، اور یہ اپوزیشن پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوتا ہے، کیونکہ بے شک حکومت کے اندر بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، انہوں نے ملک کے وسیع تر مفادات کے تناظر میں بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور جس طرح سے زرداری اور شہباز شریف کو ملک پر مسلط کیا گیا اور مولانا فضل الرحمان کی خدمات بھی لی گئی، اس پر بھی بری طرح سے تنقید کی گئی۔ یہاں پر عمران خان نے آرمی چیف کی توسیع کی بات کی، جب تک نیا الیکشن نہیں ہوتا موجودہ فوجی لیڈرشپ کا معاملہ ایسے ہی رہنے دیا جائے، اور اگلے الیکشن کے بعد آرمی چیف کا تقرر ہو، کیونکہ پہلے دن سے حکومتی تبدیلی کو لے کر نومبر کے مہینے پر
پہلے دن سے حکومتی تبدیلی کو لے کر نومبر کے مہینے پر بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے، اس لیے حکومت کو بدلا گیا اور جنرل فیض کے خلاف بھی مہم چلائی گئی۔ متنازع بیانیہ بنایا گیا کہ وہ نہیں آنے چاہیے، جبکہ اس پر بھی لوگوں کا شدید رد عمل سامنے آیا تھا کہ جنرل فیض حمید بھی جنرل ہیں۔ اور عمران خان نے ناظرین جو بات کی، کچھ تو یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے NRO دے دیا، حالانکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ایک اور NRO لے لیا گیا ہے۔ اور ناظرین دوسری طرف اس بیان کے بعد حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی، اور انہوں نے نہ ہی کوئی صبح سے پریس کانفرنس کی ہے کہ عمران خان کے جواب کا کیا حل نکالیں، اور جو سوچ رہے تھے کہ نواز شریف کو واپس لے کر آئیں۔ خواجہ آصف نے بھی کہا کہ ان کے کارکنان چاہتے ہیں کہ نواز شریف وطن واپس آئیں کیونکہ بہت سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بہت سے حلقے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف وطن واپس آتے ہیں تو عمران خان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ مزید حالات ان کے حوالے سے خراب ہوں گے، عمران خان اس کا مزید فائدہ اٹھائیں گے۔ رات کو ناظرین ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اور خوشخبری سامنے آ چکی ہے۔ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد بند دروازے کھلنا شروع ہو چکی ہیں اور چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ایک رابطہ ایوان صدر میں کیا گیا ہے۔ ایوان صدر کا مطلب فوج کے سپریم کمانڈر سے رابطہ کیا گیا ہے۔ فوج کے سمیت سپریم کمانڈر کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ عمران خان کو کہہ دیں کہ یہ کام کریں تو پھر آگے یہ کام جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے اور راستہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب شہباز شریف تو یہ پیغام دینے سے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے یہ پیغام نہیں دیا بلکہ طاقتور حلقوں یا پھر طاقتور لوگوں کی جانب سے میسج دیا گیا ہے، اور اس کی مختلف ذرائع نے تصدیق بھی کر دیا۔ اور ایک جرنلسٹ نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ ایوان صدر کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ عمران خان سے کہیں کہ باقی معاملات تو کافی حد تک ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک جو معاملہ ہے اس میں سے درمیانی راستہ نکالنے کا صرف یہی حل ہے کہ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لیں، اور غیر مشروط معافی ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ عمران خان نااہل بھی نہیں ہوں گے اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور ناظرین عمران خان نے اپنے بیان کے ذریعے موجودہ صورتحال کا حل بتا دیا ہے کہ کس طرح سے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ان کے مطابق تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ آپ موجودہ آرمی چیف کو بحال رکھا جائے، لیکن دوسری جانب حکومت بہت زیادہ گھبرا چکی ہے اور مردم شماری پر بھی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اور اب حکومت نے ڈیجیٹل سینسس کو کہہ دیا ہے کہ دسمبر اور جنوری تک یہ معاملہ لے جائیں، اور اپنی ڈیڈ لائن اس پہ انہوں نے پوری نہیں کی اور وہ پوری نہیں کر سکے اس کا مطلب حکومت ہر وہ حربہ استعمال کر رہی ہے تاکہ الیکشن ڈیلے ہو۔ جنوری تک سینسس بھی اگر کرتے ہیں ناظرین تو 3-4 مہینے حلقہ بندیوں میں لگ جائیں گے۔ حکومت ادارہ شماریات کی آڑ میں الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے۔ اور ناظرین دوسری جانب مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیا، کچھ آیات کوٹ کی اور عمران خان کے خلاف مذہبی جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی، جس پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک اور مقدمے میں پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ تحریک انصاف اس معاملے کو عدالت میں لے کر جانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، کیونکہ مریم نواز نے عمران خان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا اتنا بڑا سٹیپ لے کر، اور مریم اورنگزیب نے بھی ایک اور ٹرینڈ متعارف کروایا، اس لیے تحریک انصاف اب اس معاملے کو لے کر عدالت میں جا رہی ہے۔ اور ناظرین دوسری جانب پیپلز پارٹی سارے کھیل کے اندر کھسکنا شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے تو کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی ساتھ ہے، کیونکہ اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ جو ہے، اور آج خورشید شاہ نے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے کہا کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پنجاب میں ناظرین عدم اعتماد کا ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے، زرداری اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں نواز شریف اور شہباز شریف کی بھی شامل ہے۔ خواجہ آصف عادل شہزیب کو رات کو بتا رہے تھے کہ پنجاب حکومت گرانہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے، جبکہ اگر ناظرین عمران خان کی حکومت کو گرائیں گے تو کیا عمران خان ان کو حکومت کرنے دیں گے؟ لیکن ناظرین حکومت کچھ بھی کر لے عمران خان کی واپسی یقینی ہے، اور 2/3 اکثریت کے ساتھ عمران خان ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔